سب سے پہلے جو آج ایک بہت بڑی سٹوری ہے، آج پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے ایک خفیہ نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا جو مختلف لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، اور یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کو ایک تھرڈ کنٹری سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پچھلے سال ستمبر میں یہ جو معاملہ ہے اس کو اپنے شو پہ اٹھایا تھا۔ پہلے ذرا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ستمبر 2023 کا کیپٹل ٹاک کا ایک کلپ سن لیں آپ۔ ہمارے پاکستان کے شہر لاہور میں بھی ایک سکھ رہنما قتل ہوا ہے، اور خبر جو ہے یہ میں آپ کو ایک انڈین اخبار کی دکھا رہا ہوں۔ پاکستانی اخبارات میں بھی خبر چھپی تھی، لیکن یہ انڈین اخبار ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ ہو واز پرمجیت سنگھ پنجوار دی وانٹڈ ٹیررسٹ شاٹ ڈیڈ ان لاہور۔ لاہور میں اس کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بڑی عجیب بات ہے کہ پھر اس کے بعد راولہ کوٹ جو آزاد کشمیر میں ہے وہاں پہ کشمیری رہنما محمد ریاض، ان کو 8 ستمبر 2023 کو قتل کیا گیا، اور سید خالد رضا صاحب جو ہیں ان کو 26 فروری 2023 کو گلستان جوہر کراچی میں قتل کیا گیا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ انڈین اخباروں کی بتا رہا ہوں کہ فلاں پاکستان میں جو ہے بندے کو پاکستان کے فلاں شہر میں قتل کیا گیا۔ سلیم رحمانی صاحب 1 جنوری 2022 نواب شاہ سندھ میں ان کو پٹرول پمپ پہ قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ بشیر احمد پیر المعروف امتیاز عالم 20 فروری 2023 برما ٹاؤن اسلام آباد میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے۔ تو ہم نے اس سازش کا انکشاف کیا تھا ستمبر 2023 میں، لیکن اس کے بعد پھر اکتوبر 2023 میں ایک اور کشمیری رہنما تھے شاہد لطیف صاحب، ان کو سیالکوٹ میں قتل کیا گیا۔ اور آج جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو شاہد لطیف صاحب تھے ان کے قتل کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ انڈین ایجنٹ یوگیش کمار تھا، اور جو محمد ریاض صاحب جن کو راولہ کوٹ میں شہید کیا گیا تھا ان کا جو قتل ہے اس کے پیچھے اشوک کمار آنند تھا، لیکن انہوں نے جو ٹارگٹ کلر تھے استعمال کیے پاکستان میں وہ پاکستانی تھے۔ تو کیا یہ جو ایک اہم انکشاف کیا گیا، اور آج تو جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے جو انڈین ایجنٹ ہیں ان کے جو پاسپورٹ کی کاپیاں ہیں وہ بھی میڈیا کے سامنے پیش کر دی ہیں، یوگیش کمار کی اور اشوک کمار آنند کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، کیا اس معاملے میں پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ بھارت کی طرف سے اگر پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے تو بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس تو اب ثبوت آ گیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے جو سیکرٹری خارجہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم جناب اعزاز چودھری صاحب جو پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ السلام علیکم اعزاز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آج اتنا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے تو پاکستان کی طرف سے عالمی سطح پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کے خلاف ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ جی شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے جب اپنے پروگرام کا حوالہ دیا نا سپٹمبر 2023 میں جی، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی اس وقت کچھ فہرست تیار کی وہ خبروں کی بنیاد پر جو لوگ ہو رہے تھے۔ تو جب یہ کینیڈا اور امریکہ کی خبریں آئیں کہ وہاں سکھ رہنماؤں کو یہ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی چن چن کر مار رہی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کام تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہوگا۔ تو آج اس کی بھی تصدیق ہوئی ہے، اور ابھی جس طرح آپ نے کچھ نام لیے، میرے پاس کچھ اور نام بھی تھے اس کے اندر اسی فہرست میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی اتنی منہ زور ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ دنیا بھر میں اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں پاکستانی جو ہاتھ ہیں وہ یعنی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا ہے۔ ایک تھرڈ کنٹری میں پتہ نہیں گلف میں یا کہیں بیٹھ کر انہوں نے یہ پروگرام بنائے، اور بڑے طریقے سے کہ ان کا ایک کو کہا کہ یہ کانٹریکٹ تمہارا ٹھیک نہیں رہا اور یہ بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا ہے، تو کوئی ایجنسی ہائر کی کہ آپ اس کو لوکیٹ کریں، پھر ایک اور ایجنسی ہائر کی جو اس کو سرویلنس کرتی تھی، اور پھر فائنلی دوسرے اسیسنز جو ہے وہ پاکستانی ہائر کیے۔ تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور بڑے ایک لحاظ سے اچھی کوشش کی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے کہ ثبوت جو ہیں وہ جمع کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ثبوت انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو آپ کہہ رہے ہیں عالمی سطح پہ جانے چاہیے،
ان کا ایک طریقہ کار ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ جس طرح ماضی میں ہم ڈوزیئر بنا کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو, سیکورٹی کونسل کو, P5 کے ممبرز کو بھیجتے تھے. دوسرا ایک طریقہ جو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ لیٹر روگیٹری بنائے جائیں, یعنی کسی اسلام آباد کی یا کسی عدالت میں یہ کیس لگا کے وہاں سے ایک لیٹر روگیٹری, ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہندوستان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اور انٹرپول کو بھی, جو فرانس میں جس کا ہیڈ کوارٹرز ہے, ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا یہ کیس جو ہے قانونی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگا اور سیاسی لحاظ سے بھی مضبوط ہوگا. میرے خیال میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے وہ بھی, اور دوسرے جو ہیومن رائٹس کونسل ہیں یا اس قسم کے ادارے ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچانی ضروری ہے. اور ساتھ ہی وہ جو تھرڈ کنٹریز ہیں جہاں سے یہ کوئی کارروائی ہو رہی ہے, میرے خیال میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی آن بورڈ کرنا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ. اب طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو ڈیٹیل میں نے بتائی اس میں ایک قتل اسلام آباد میں بھی ہوا ہے جو انڈین ایجنٹس نے کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں کچھ واقعات ہوئے ہیں اور اس میں ایک بم دھماکہ بھی ہے. اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک مدرسے کے اندر سے پکڑا گیا ہے. وہ ان کا تعلق جو سابقہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS اس کے ساتھ ہے, لیکن ان کے پیچھے بھی انڈینز ہیں. تو ہمارا جو وفاقی دارالحکومت ہے یہ بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں مزید کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈین ایجنٹس پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہیں اور بالواسطہ بھی, اور جس کے ٹھوس شواہد پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس متعدد دفعہ ان کے پاس آئے ہیں. اور خاص طور پہ اس کا جو نشانہ ہے وہ افغانستان کے تھرو اور بلوچستان, وہاں پہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بھی بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ انڈیا ان بزدلانہ کارروائیوں میں بھی ملوث ہے. لیکن یہ بات کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں اس طرح ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کے بعد اپنے ملک کے میڈیا کے اوپر اس بات کو ایکسیپٹ کرے, یہ بڑی انہونی بات ہے. ورنہ اکثر اس طرح کی کارروائیاں اگر کوئی ملک دوسرے ملک میں انڈیا میں بھی کرتا ہے, الیکشن ہونے والا ہے نا, تو جو مودی صاحب کے حامی اخبار ہیں بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں جی ہم نے پاکستان میں فلاں کو مار دیا ہے. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اقبال جرم ہے. اور اس کا پاکستان کے ہمارے جو انٹرنیشنل فورم ہے, پاکستان کی ہماری جو سفارتی ہمارے جتنے بھی یعنی میکانزمز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور انڈیا کا یہ بدنما اور مکروہ چہرہ جو ہے یہ بے نقاب کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی سابق سیکرٹری خارجہ صاحب جو ہیں اعزاز صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا باقاعدہ جو ایک لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ضرور اپنی آواز کو پوری دنیا کے سامنے بلند کریں. آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ کشمیری خود لڑ رہے ہیں, آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, باقاعدہ ایک تحریک چل رہی ہے, جتنی پاکستان کی پوری فوج ہے اس سے زیادہ فوج انڈیا نے صرف مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہاں پہ وہ تعینات کی ہوئی ہے ان کی اس آواز کو دبانے کے لیے. لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ بھی انڈیا کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالے. تو یہ تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بے نقاب کرنا اور اس کا یہ جو مکروہ چہرہ جیسا میں نے کہا یہ پوری دنیا کو دکھانا بہت ضروری ہے. جی شعیب شاہین صاحب, آپ تو ماہر قانون بھی ہیں, تو یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں انڈیا کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو بہت ہائی لائٹ کریں, اور پھر اس کے لیے ضروری ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں اور اپنے ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشنز نہ ہونے دیں, تاکہ پبلک میں دنیا میں جب آپ ایک امیج لے کر اپنا جاتے ہیں, اپنے گھر کو مضبوط کر کے جاتے ہیں, آپ کی پبلک سپورٹ کا جو پرائم منسٹر ٹو بی جو بھی ہوگا وہ جب اس ایشو کو لے کر جائے گا اس کی آواز میں بہت وزن ہوگا. آپ اس میں بھی سیاست کو لے آئیں, چلیں سیاست کی بات, سیاست بھی آ جاتے ہیں, سیاست بھی اس لیے ضروری ہے,